اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مومنون کی پہلی آیات میں جب 18واں سپارہ شروع ہوتا ہے اس میں ان مومنین کا ذکر فرمایا کہ جو کامیاب مومنین ہیں، جن کو اللہ نے کامیاب قرار دیا ہے، ان کی صفات کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ ابھی بھائی سونا شروع کر دیا ابھی سے کچھ لوگوں نے، ابھی تو میں نے بات شروع کی، آپ آنکھیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں یار، یعنی اتنا نور ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں فوراً ہی۔ آنکھیں کھول کے بیٹھو یار، 25 منٹ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے، فوراً آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کوئی آنکھیں نہ بند کرے، میں کسی کو نشاندہی اس لیے نہیں کر رہا کہ جن جن کی آنکھیں بند ہیں آنکھیں کھول لیں آپ۔ تو اللہ نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے اور ان کی صفات کو سورۃ مومنین کے پہلی آیات میں بیان کیا ہے۔ اس میں سے ایک صفت کہ وہ مومن جو کامیاب ہیں وہ ہے کہ جو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بندے خوشحال ہیں، یہ کامیاب ہے۔ اور افلح المؤمنون، فلاح ہمارے ہاں عموماً کہا جاتا ہے یہ فلاح یعنی کامیاب، یہ مختصر ترجمہ ہے، یعنی محدود ترجمہ ہے فلاح کا۔ اگر اس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں خوشحال ہو گیا وہ شخص ہے کہ جس نے نماز میں خشوع اختیار کر لیا۔ دنیا میں بھی وہ خوشحال ہے اور آخرت میں بھی وہ خوشحال ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اذان دیتے ہیں، 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، پھر اگلا جملہ کیا ہوتا ہے جی؟ حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں اگر خوشحال ہونا چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ اور اللہ کے سامنے ماتھا ٹیک دو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اور ہم کتنا انہماک میں اور کتنے مصروف ہو جاتے ہیں دنیا میں کہ ان کانوں میں آواز پڑتی ہے لیکن ہمارے قدموں کو جنبش بھی نہیں ہوتی، حرکت بھی نہیں ہوتی۔ اور اس بات کو ہم نے کبھی خلوت میں سوچا نہیں ہے کہ میرا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میرے کانوں پر جب اذان کی آواز آتی ہے میرا ایمان اتنا حرکت بھی نہیں کرتا کہ میں اللہ کے گھر میں آ جاؤں۔ سلام ہے ان تاجروں کو، خوش ہوتا ہوں۔ بہت سارے فیصل آباد کے کچھ لوگ ہیں جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نماز کے اوقات میں وہ 15 منٹ کے لیے اپنی دکان بند کر دیتے ہیں۔ ایک مشہور دکان ہے، میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ کہتے ہیں شاید ان کا حصہ اسی جمعوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ مشہور دکان ہے اور رش بے انتہا ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے شٹر ڈاؤن، اور انہوں نے باقاعدہ نماز کے لیے جگہ بنائی، اور جو اندر گاہک رہ جائے ان کو کہتے ہیں جی اگر نماز پڑھنی ہے تو نیچے انتظام ہے وہاں نماز پڑھیں۔ اور اللہ نے شاید اس کی برکت سے ان کو اتنا رزق دے رہے ہیں کہ اس کے آس پاس میں بھی وہاں پہ اتنا رش نہیں ہے جتنا ان کے یہاں ہے۔ یہ صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی بات ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا جس نے نماز میں خشوع اختیار کر لیا۔ ہمارے ہاں نماز میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے جی خشوع خضوع۔ اس کی نماز میں خشوع خضوع بہت ہے، 2 لفظ ہے، خضوع خشوع۔ خضوع کسے کہتے ہیں، خشوع کسے کہتے ہیں؟ خضوع کہتے ہیں جس کا تعلق جسم کے اعضاء کے ساتھ ہے، پوری باڈی کے ساتھ ہے، اور خشوع کا تعلق
خاشین واو عین، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ خضوع کا معنی کہ تمام اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، جھک جائیں۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکون کے ساتھ۔ عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب نماز پڑھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے کوئی لکڑی زمین پہ گاڑ دی جائے، بالکل حرکت نہیں کرتے تھے۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں اپنی نمازوں کے بارے میں کبھی سوچا کریں کہ ہم نماز کے دوران ہمارے ہاتھ کتنی دفعہ حرکت کرتے ہیں۔ کبھی چہرے پہ مل رہے ہوتے ہیں، کبھی ناک میں مل رہے ہوتے ہیں، کبھی جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی ماشاءاللہ یہ فتنے کو بند کرنے کے لیے حرکت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سراسر خضوع کے خلاف ہے، خاء ضاد واو عین، اس کے خلاف ہے کہ حرکت نہ ہو، سکون کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بندہ خضوع کے ساتھ نماز پڑھے ہے، ممکن ہی نہیں اس کے دل میں دنیا کو خیال آ جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا کہ بندہ میرے ان صفات کے مطابق نماز پڑھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، مجھے بڑے عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ بھائی ان کو خیالات آتے ہیں کہ جن کا جسم سکون میں نہیں ہوتا، اور جن کا جسم سکون میں ہوتا ہے ان کا کبھی بھی ان کو خیال نہیں آ سکتا۔ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ جب آپ نیت باندھ لیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مسجد میں آئے اس نیت سے آئے کہ میں تمام کائنات کے احکم الحاکمین کے دربار میں پیش ہو رہا ہوں۔ مسجد میں آتے ہی ایسے طریقے سے آئے کہ میں اللہ کے دربار کے سامنے میری پیشی ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ مسجد میں تشریف لاتے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا، پیلا ہو جاتا۔ تو صحابہ پوچھتے کہ حضرت علی آپ کو کیا ہوا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں میری اللہ کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، میں اپنے رب کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ میرے ظاہر کو بھی وہ جانتا ہے، میرے باطن کو بھی جانتا ہے وہ، میں اس لیے ڈر کے مارے پیش ہو رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو مسجد میں آتے ہیں اور پتہ نہیں باتیں کیسے کر لیتے آپس میں، باتیں کس جرت کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا پریڈ جو کر رہے ہوتے ہیں فوج میں، مختلف جگہ پریڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کا ڈسپلن کبھی چیک کیا کریں آپ، تمام کے کندھے برابر، ہاتھ اٹھائیں گے تو یکدم سب کے ہاتھ اٹھیں گے، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ آنکھ بھی جھپکے، خصوصاً جب کسی کو سلامی دینی ہو اس کیفیت کو کبھی آپ دیکھیں گے۔ حالانکہ بادشاہ جس کو سلامی دی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، اور جو سلامی دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی کمزور۔ قربان جائیں تمام بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے، میں اس کے سامنے سلامی دینے آیا ہوں تو میری کیفیت کیا ہونی چاہیے، میں کس انداز میں مسجد میں آؤں۔ اس لیے صحابہ جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو زبان سے نہیں کسی کو پکارتے تھے۔ اب صحابہ کی زندگی، اب بیٹھے ہیں ایک صحابی ادھر دوسرا صحابی ادھر ہے، تو زبان سے نہیں بولتے تھے، زبان سے کسی کو پکارتے نہیں تھے، بلکہ اشارہ کرتے تھے، یوں اشارہ۔ اور ہم تو ہماری آوازیں ہی مسجد میں بلند ہوتی ہے، مسجد میں آ جائیں تو بس خاموشی۔ اس لیے کیوں کہا گیا دو کے بارے میں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، دو بندوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مسجد میں آنے کے لیے۔ دو بندوں کے بارے، ایک مجنون پاگل اب نارمل، جس کو علم نہ ہو بیچارے کو کہ میں نے
کیا بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے، پاکی ناپاکی کا علم نہ ہو، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسرا، نابالغ بچہ جس کو سمجھ نہ ہو، انتہائی چھوٹا ہو اور اس کو علم نہ ہو کہ کب بات کرنی ہے، کب آواز دینی ہے، کب بولنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے بیٹھنا ہے، مجنون اور بچہ، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے بچوں کو لائیں، کم سے کم 7-8 سال کا بچہ ہو تو اس کو بھی لانے کے بعد ادب یہ ہے کہ اس کو اپنے پاس بٹھایا جائے، آہستہ آہستہ اس کو مسجد میں آنے کا شوق پیدا ہو، نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو آہستہ آہستہ مسجد میں کہنے کا شروع کرو، سختی نہ کرو۔ لیکن دوسری بات یہ کہ جب 10 سال کا ہو جائے تو فَغْرِبُوا، حدیث کے الفاظ ہے، 10 سال کا ہو جائے تو پھر سختی کرو نماز میں لانے کے لیے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو تو اس لیے بیچارے وہ تو انگلی پکڑتے آ جاتے ہیں، جب بڑا ہو جاتا ہے وہ کمانے لگے، بس منڈا ماشاءاللہ جی ہوں کماندہ ہے جی، اس کو نماز کے لیے نہیں کہنا، الٹی ہے نا گنگا۔ تو قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گیا وہ شخص، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع اختیار کر لیا۔ خضوع ظاہری اعضاء، اور خشوع دل کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دے، اس دل میں اللہ ہی اللہ ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب خضوع خشوع یہ کیسے آئے گا، کیسے آئے گا، یہ اہم بات ہے۔ کوشش فرمائیں، زندگی بہت مختصر ہے، 40 سال 60 سال گزر جاتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، نماز سبحانک اللہم سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، کتنے افراد ہیں جن کو ترجمہ بھی نہیں آتا، علم ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن نماز کے ترجمے کا علم ہی نہیں ہے۔ باقی دنیا کے تمام کاموں کا پتہ، کپڑا دکھا دو پتہ چل جائے گا تانا کیا ہے، بانا کیا ہے، کون سا دھاگا چلا ہے، کون سا نہیں چلا، ڈائی کیسے ہوا، ہر چیز کا علم ہو جائے گا، لیکن نہیں علم تو نماز کا نہیں علم۔ تو خضوع پیدا کرنے کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم اس کے ترجمے پہ غور کیا جائے۔ آپ کا دل کبھی بھی ادھر نہیں جائے گا، ادھر بھی نہیں جائے گا، کیونکہ آپ کا دھیان ہی ترجمے پہ ہے۔ اور دوسری سیڑھی یہ ہے کہ تمام اعضاء کو قوموا للہ قانتین، بالکل سکون کے ساتھ، کوئی اعضاء بھی، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، ٹانگ ہے، کپڑے ہیں، چہرہ، کوئی بھی حرکت نہ کرے۔ کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے امام تحیات میں تھوڑی سی دیر کر دے تو پیچھے سے کھانسری شروع کر دیتے ہیں، امام صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر دیتا ہے، اونچی اونچی کھنگو تاکہ سلام پھیر دے۔ میں چیزوں نوٹ کیا کرو، قوموا للہ قانتین، بالکل خضوع کے ساتھ۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے آئے گی؟ قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوبصورت حل بتایا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت جب اللہ کی کر رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو، فإنہ یراک، تو کم سے کم یہ ایمان ضرور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا مسجد نبی کے حال میں اور اس نے آتے ہی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھی اس نے، نماز پڑھتے ہی اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔
اللہ کے نبی کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ جا کے نماز پڑھو، قم فصلی، کھڑے ہو جو جا کے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تو نے نماز بھی پڑھی۔ وہ چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، دوبارہ نماز پڑھ لی اس نے، صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے۔ تو وہ گیا، دوبارہ نماز پڑھی، آ کر پھر بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جو جاؤ جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ چلا گیا، پھر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ جا کے نماز پڑھو، نماز۔ وہ چلا گیا، تیسری دفعہ جب پڑھ کے آیا تو پھر کہنے لگا علمنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میں کیسے نماز پڑھوں۔ کیوں بار بار واپس بھیجا، کیوں بھیجا؟ کہ تاکہ اس کے اندر خود طلب پیدا ہو جائے، اس کو جستجو لگے، یہ خود پوچھے کہ میں کیوں واپس بھیج رہا ہوں۔ 3 دفعہ لوٹایا، علمنی یا رسول اللہ، مجھے سکھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز پڑھ رہا تھا تیرا قومہ بھی ٹھیک نہیں تھا، تیرا قیام بھی ٹھیک نہیں تھا، تیرا جلسہ بھی ٹھیک نہیں تھا، تیرا سجدہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میں تھوڑا سا میں آپ کو بجائے بیان کے میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں آپ حضرات۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ نماز یوں پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں یہاں آئیں ایسے ایسے، اب یہ سجدہ پہلے تو ایسے کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میری کیفیت، جبکہ یہ سجدہ نہیں، رکوع نہیں ہے، یہ رکوع نہیں ہے، رکوع یہ ہے کہ آپ کی کمر مکمل جھک جائے۔ اچھا، اس کے بعد اس رکوع کے بعد چند سیکنڈ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس کو عربی میں قومہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ قومہ۔ ہمارے ہاں رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے، ٹھیک، کھڑا ہی نہیں ہوتے۔ اور اس شخص نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یوں کرنے کے بعد یوں اس طرح نہیں کھڑا ہوا۔ اکثر لوگ سنتیں جب پڑھنے ہوتے ہیں نا، پہلے ہی دیکھتے ہیں 3 منٹ ہے، جلدی پڑھ، قومہ گیا، جلسہ گیا، سجدہ گیا، سب کچھ گیا۔ حالانکہ قومے میں کیا ہے، جب آپ یہاں سے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوئے، ہاں امام کی پیچھے کی بات نہیں کر رہا، انفرادی نماز ہو تو مشروع طریقہ کیا ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات والارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد کما یحب ربنا ویرضی۔ یہ مشروع دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قومے میں کھڑے ہو کر پڑھی ہیں، اور وہ اس طریقے سے نہیں کر رہا تھا۔ قومہ بھی خراب، جلسہ بھی خراب، سب چیزیں خراب۔ اور محدثین نے لکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی نماز کو دیکھا تو آپ نے 3 دفعہ واپس کیوں بھیجا؟ اس سے معلوم یہ بات ہوئی کہ نماز جب ایسی پڑھی جائے تو وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، وہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ نماز ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کیوں بھیجتے؟ کیوں بھیجتے؟ 3 دفعہ واپس لوٹایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میں اختلافی بات نہیں کر رہا کہ ہاتھ ایسے باندھو ایسے نہ باندھو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ ہمارے ہاں اصول پر بات نہیں ہوتی، اختلافی بات کو مسجد میں کر کے اس بندے کو نماز سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے کھڑا ہے، تو ایسے کھڑا ہے، تو سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ میں اس سے کوئی اختلاف ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے تو حضور نے نماز پڑھ کے بتائی کہ دیکھو سکون سے تم قیام کرو، سکون سے تم رکوع کرو، سکون کے ساتھ تم قومہ کرو، سکون کے ساتھ تم سجدے میں جاؤ۔ ایک سجدہ تو جسے گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے نجات دیتا ہے بندے کو۔ ایک سجدہ اگر اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا
تو سمجھ لینا کہ آپ کو کہیں بھی نہیں جھکنا پڑے گا. یہ ماتھا اگر اللہ کے سامنے ٹیکنا آ گیا تو یہ ماتھا پھر اللہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں جھکے گا. حضور نے فرمایا آرام سے سجدہ کرو، آرام سے پھر تم جلسہ کرو. ایک سجدہ کیا آپ نے، اس کے درمیان جو تھوڑی دیر بیٹھنا ہوتا ہے اس کو عربی میں جلسہ کہتے ہیں. جلسہ جلس کا مطلب بیٹھنا. اتنی دیر بیٹھیں کہ کم سے کم اتنی مقدار ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ کہنے کی مقدار کے مطابق کم سے کم آپ کا جلسہ ہونا چاہیے. اور کبھی آپ دیکھا کرو کہ ایک سجدہ کرنے کے بعد یوں فوراً دوسرا سجدہ. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ نے ان مومنین کو فلاح والے ڈکلیئر کیا ہے کہ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. نماز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی. یعنی یوں سمجھیں کہ موجودہ دور میں اگر 15 ممالک کٹھے ہو جائیں اور ان کا جتنا حدود اربع ہو اس وہاں تک حضرت عمر کی حکومت تھی وہاں تک. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں جہاں گورنر، جہاں جہاں خلفاء، جہاں جہاں امیر مقرر تھے ان کو خط لکھ کے بھیجا تھا اِنَّا أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ. میرے نزدیک تمہاری آہو بچو ہٹو بچو کام یہ اہم نہیں ہے. اِنَّا أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ. جو بندہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے وہ سب سے اہم کام کر رہا ہے. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ. کہ جس نے اس کی حفاظت کر لی اس نے پورے دین کی حفاظت کر لی. یعنی یہ انٹرویو میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی تھی سلیکشن کی، سب سے پہلی جو چیز کسی امیر کو اگر سلیکٹ کرنا ہو، علاقے کا گورنر بنانا ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو چیک کرتے تھے کہ یہ نماز کیسی پڑھتا ہے. اگر اس کی نماز میں خشوع ہے، خضوع ہے، تو سمجھ لو کہ یہ دین کے نفاذ کا کام کرے گا. اور اگر اس کی نماز میں خضوع اور خشوع نہیں ہے تو یہ دین کے نفاذ کا کام نہیں کر سکتا. ہمارے تو معیار سلیکشن کا کوئی اور ہو گیا ہے نا. کیا ہو گیا وہ آپ سمجھتے ہیں. یہ بینک بیلنس، یہ ہٹو بچو، یہ فلاں کا چودھری، یہ فلاں علاقے کا فلاں علاقے کا فلاں. لیکن اگر کوئی اس کی پورے انٹرویو میں کوئی خانہ نہیں ہے تو یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا. کوئی گل نہیں یار، پھر کیوں ہے؟ نہیں. فمن حفظها وحافظ علیہ. کہ جس نے صرف نماز کی حفاظت کر لی اس نے حافظ دینہ، اس نے پورے دین کی حفاظت کر لی. تو پہلی صفت مومنین کی کامیابی کی وہ یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون. آپ حضرات سے صرف ایک گزارش ہے کہ اپنے جہاں جہاں بھی نماز آپ پڑھتے ہیں اپنے متعلقہ امام سے 2 چیزیں آپ چیک کروائیں. ایک اپنی قرات کو درست کریں کہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ قرات تجوید کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور دوسری یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں اپنے امام کو چیک کرائیں کہ میری نماز میں آپ کے سامنے پڑھ کے دکھاتا ہوں. اور یار ڈرائیونگ کا لائسنس لینا ہو تو گاڑی ڈرائیو کر کے دکھاتے ہیں، وہ اوکے کرے گا تو آپ کو ڈرائیونگ کا لائسنس ملے گا. اللہ کے بندے جس کے اوپر دنیا اور آخرت کی نجات ہے وہ نماز ہے، اس کو تو کسی کو چیک نہیں کبھی کرایا. اس کو بھی تو چیک کرائے نا کبھی، جو اس کا اسپیشلسٹ ہے اس کو چیک کرائیں کہ میں نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک. اس میں کیا ہو سی عیب والی بات ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.